پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سبھی صحابہ کرام کندھے سے کندھا ملا کر خندق کھود رہے تھے۔ کھودتے کھودتے وہاں پر ایک مضبوط سی چٹان آ گئی اور سبھی نے مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ وہاں پر ایک چٹان سی آ گئی ہے۔ جب ہم خندق کھود رہے تھے وہاں پر ایک مضبوط پتھر آ گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں خود خندق کھودتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے تھے۔ صحابہ کرام کچھ دن سے بغیر کچھ کھائے وہ بھی یہی محنت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال اٹھایا اور پتھر پر دے مارا۔ اللہ کی قدرت سے وہ پتھر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور ریت کے جیسے پھیل گیا۔ صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہے ہیں، وہ بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر پر دعوت دے کر پیٹ بھر کھانا کھلاؤں گا۔ وہ گھر لوٹ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کو بہت ہی بھوکا دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر اللہ کے نبی پیٹ بھر کھانا کھائے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے تھوڑا سا جو لا کر دکھلایا کہ ہمارے گھر میں جو اتنا سا ہی ہے۔ تو صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اسے پیس کر اس کا آٹا بنا لو اور روٹی تیار کر لو۔ انہوں نے سوچا کہ روٹی کا انتظام تو ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بن جاتی تو اللہ کے نبی کے لیے اچھا سا پکوان بن جاتا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس ایک موٹا تازہ بکرا موجود ہے، پھر انہوں نے اس بکرے کو ذبح کیا اور اس کا بڑھیا سا پکوان بنایا۔ صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چپ چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ میرے گھر دعوت کے لیے تشریف لے آئیں، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں، لیکن میری برسوں سے خواہش ہے کہ میں آپ کو میرے گھر کھانے پر بلاؤں۔ آپ میری یہ دعوت قبول کر لیں تو میری تمنا پوری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور تمام صحابہ کرام سے کہا، سنو میرے صحابہ، جابر نے مجھے اپنے گھر دعوت دی ہے اور میں نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ آج ہم سب مل کر ظہر کی نماز کے بعد جابر کے گھر کھانا کھانے چلیں گے۔ تمام صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے زیادہ خوش ہوئے، اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں پاگل ہو گئے۔ وہ تیزی سے اپنے گھر جانے لگے، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد خیال آیا کہ یہاں تو 400 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، اتنا زیادہ کھانا کہاں سے آئے گا؟ اتنے بڑے لشکر کو کھلانے کے لیے میرے پاس مکمل سامان بھی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر وہ پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ چند صحابہ کرام کو لے کر میرے گھر کھانا کھانے کے لیے آئیں گے، لیکن ہزاروں کا قافلہ ہے، میں کیسے کروں یا رسول اللہ، میں تو غریب آدمی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، برکت دینے والا تو اللہ ہے، تم فکر نہ کرو، تم بس اپنے گھر جاؤ اور ہمارے کھانے کی تیاری کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ہمارے کھانے کے لیے کیا پیش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، گھر میں تھوڑی سی جو ہے اور بکرے کا بچہ ہے، میں اسے ذبح کر کر پکاؤں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی گوشت پکاؤ، ہانڈی کو مضبوطی سے ڈھانپ کر رکھنا اور آٹے کو گوندھ لو تو اسے بھی ڈھکن میں ڈھانپ کر رکھ دینا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ خوشی میں وہ اپنے گھر لوٹ کر تیاری میں لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خبر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو سنائی۔ یہ سن کر ان کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جس کی عمر 8 سال تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا، عبداللہ کو۔ آج ہم بکرے کے بچے کو ذبح کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور وہاں جا کر بکرے کے بچے کو ذبح کیا۔ گوشت کاٹ کر پکانے لائق کر دیا اور ہانڈی میں اسے چڑھا دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار چولہے کی طرف دیکھتے اور راستے کو دیکھتے، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ نہ گئے ہوں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیٹا جو سویا ہوا تھا وہ نیند سے جاگا اور اپنے بکری کے بچے کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ ہر وقت اسی کے ساتھ کھیلتا رہتا، بچہ چاروں طرف اسے ڈھونڈنے لگا۔ اب اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، بھائی، میرا بکری کا بچہ کہاں ہے؟ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، میں اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا ہوں۔ تم تو سو رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں چلا، ابا نے آج اسے ذبح کر دیا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، کہاں ذبح کیا ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔
چھوٹے بھائی کہنے لگا کہ مجھے وہ جگہ لے چلو۔ تب بڑے بھائی نے اسے وہاں پر لے جا کر کہا، ابا نے اسے یہاں پر ذبح کیا۔ چھوٹا بھائی نے کہا کہ کیسے ذبح کیا، مجھے بھی بتاؤ۔ تو عبداللہ نے کہا، یہاں پر، تم یہاں لیٹ جاؤ، میں بتاؤں گا۔ تب عبداللہ نے چھری لی اور چھوٹے بھائی کے گلے پر رکھا اور ذبح کر دیا۔ چھوٹے بھائی، جس کی عمر صرف 2 سے 3 سال ہے، اس کا جسم تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بہت ڈر گئے، اور دوسری طرف جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا تڑپ رہا ہے۔ اسی وقت اپنے ابا کو آتے دیکھ عبداللہ بھاگتے ہوئے کھجور کے درخت کی ٹہنی پر جا چڑھا اور وہاں چھپ گیا۔ اسی دوران جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس جگہ پر پہنچے تو ان کی نظر اپنے چھوٹے فرزند پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ تڑپ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیزی سے اس کی طرف دوڑ کر چلے گئے اور دیکھا کہ ان کا لخت جگر تڑپ رہا ہے، اور اسی وقت ان کا بچہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ان کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کلیجے سے لگائے زور زور سے رونے لگے۔ انہوں نے خود کو سنبھالا، اپنے دل کو تسلی دی اور بیٹے کی لاش کو لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ بیوی گھبرا کر بولی، کیا ہوا، تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو کر اپنی بیوی سے بولے، بیوی، ہمارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر ان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ میرا لاڈلا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ صبر کرو، ذرا بھی نہ رونا، آج ہمارے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں روتے ہوئے دیکھ لیا تو ضرور وجہ پوچھیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم صبر کر لینا، ذرا بھی نہ رونا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کی لاش کو رسوئی کے پیچھے لے جا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے عبداللہ کو بہت پکارا، لیکن عبداللہ ڈر کے مارے آواز ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی کھجور کی ٹہنی کی چوٹی پر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ابھی بھی ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ابا کو معلوم ہوا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹے کو نہیں پا سکے تو وہ پھر سے اپنے راستے کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے۔ جیسے ہی عبداللہ نے دیکھا کہ ابا گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اس نے پیڑ سے اترنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ ابا نے مجھے دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ یہ سوچ کر وہ کھجور کے درخت سے نیچے اترنے لگا اور وہ کھجور کے درخت سے گر پڑا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا بیٹا کھجور کے درخت سے نیچے گر پڑا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلدی سے دوڑے اور دیکھا کہ ان کا بیٹا نیچے گر پڑا ہے۔ اتنی گہری تھی کہ عبداللہ کی جگہ پر ہی موت ہو گئی اور روح قبض ہو گئی۔ کے بعد ان کے دونوں بیٹے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ اتنا تکلیف دہ منظر تھا کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بڑے بیٹے کو گود میں اٹھائے گھر کی طرف اسے لے چلے اور زور زور سے پکارا، بیوی، او بیوی، کہاں ہو تم؟ اس وقت ان کی بیوی آٹے کا گھول تیار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے کی لاش کو لے کر گود میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بیوی چلائی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا بچہ نہیں مر سکتا۔ آج ہمارے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور میرے 2 بچوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میں کیسے یقین کروں؟ تب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ بیوی، تم صبر کرو، یہ بات سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ اگر ہم نے صبر نہیں کیا اور اللہ کے اس امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم اللہ کے پیارے بندے نہیں کہلائیں گے۔ دیکھو، آج ہمارے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ہمارے نبی۔ ہم اپنے بچوں کے دکھ کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ خاموش رہو اور صبر کرو اور کھانا بنانے کی جلد از جلد تیاری مکمل کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی لاش کو چھوٹے بیٹے کی لاش کے پاس رکھ دیا اور چادر سے ڈھانپ دیا۔ انہوں نے راستے کی طرف دیکھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے اور دیکھا تو پیچھے صحابہ کرام کی لمبی قطار نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش آمدید کیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں آپ کا
آنا برکت ہو۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر آئے ہوئے ہیں، تم جلدی سے کھانا تیار کرو۔ انہوں نے گوندھا ہوا آٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ تب نبی نے لال رنگ کا کلر ملایا اور اس کے کھانے کی برکت کی دعا کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم اس برتن کو چولہے سے نیچے مت اتارو، اسی سے بھر دو، اسی سے کھانا نکالو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تمام صحابہ کرام کو گھر میں بٹھایا اور دسترخوان بچھایا اور کھانے کا انتظام شروع کیا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں اندر بیٹھنے کے لیے بلایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر تھا، تبھی وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، نبی کو سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ جب آپ جابر کے گھر کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، تب آپ جابر کے دونوں بیٹوں کو لے کر کھانا کھائیں گے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور باہر کا پیر باہر ہی رکھا۔ انہوں نے جابر سے کہا، جابر، تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ، ہم سب مل کر ان دونوں بیٹوں کو لے کر کھانا کھائیں گے۔ تب انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو چھوٹے بچے ہوں گے، کہیں کھیل رہے ہوں گے، آپ سب کھانا کھا لیں، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا، ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں۔ تب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھوڑا سا ہچکچائے اور بچوں کو بلانے لگے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر، تم سمجھتے نہیں ہو، جابر، تمہارے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا یہ میری خواہش نہیں، اللہ کی خواہش ہے، اب دیر نہ کرو، انہیں بلاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چپ رہے۔ تبھی گھر سے ہلکی سی رونے کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے پوچھا، جابر، گھر کے اندر کون رو رہا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، حضور، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو سب دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے رسوئی کے پیچھے لے کر گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی لاشیں جو کمبل سے ڈھکی ہوئی تھی وہ دکھائی۔ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ چپ ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جابر، تم بہت محبت کرنے والے اور نیک باپ ہو۔ میں جانتا تھا تمہارے بچے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پھر بھی تم نے مجھے کھانے بلایا۔ تم مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، تم مجھے بہت پیار کرتے ہو۔ پھر رسول اللہ زمین پر بیٹھ گئے اور دونوں بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے جابر کے بچوں، اٹھ جاؤ، میں رسول اللہ تم کو بلا رہا ہوں، اٹھو اور کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ کا یہ بلاوا جلد ہی اللہ کی طرف سے قبول ہو گیا اور دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے، دونوں کے جسم میں روح آ گئی۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اپنے گود میں اٹھایا اور اندر لے گئے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا، جابر، کھانے کا ڈھکن اٹھاؤ۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھکن نکالا تو دیکھا کہ گوشت جیسا کا ویسا ہے اور روٹیاں بھی جیسی کی ویسی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہرا پیار تھا۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتانا اور یا رسول اللہ لکھ کر جانا۔ ہمارے چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔